یہ جادوگر ہیں اور معاذ اللہ ایسے ہیں اور تم ان کے جادو میں آ جاؤ گے. تو یہ فری بانٹا کرتے تھے کہ اندر کہاں جا رہے ہو؟ ان کا وہاں جا رہے ہیں خانہ کعبہ کے پاس. کہ یہ لیتے جاؤ, یہ کان میں پہلے لگا لو. آپ نے دیکھا ہے پلین میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ لا کے وہ دیتی ہیں, یہاں لگا لیجئے آپ, صحیح ہے, تاکہ آپ کو زیادہ آواز سنائی نہ دے. کہا کیوں؟ کہ یہ لگا لو گے تو اس کے جادوگر جو کھڑا ہے اس کے چکر میں نہیں پھنسو گے. وہ بڑھ کے انہیں لگا لیے. تو جو بڑے بڑے قبائل آتے تھے ان کے سردار کہتے تھے ارے دیکھیں تو یہ کہہ کیا رہے ہیں, ان کا کلام کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں, سننے میں کیا جاتا ہے. دیکھیں جیسے ہی وہ کان سے نکالتے تھے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول جو قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے ہم خود بخود کھنچے ہوئے چلے جاتے تھے اور اسلام لے آتے تھے, اور اسلام لانے کے بعد ایمان لے آتے تھے. لیکن یہ ہے حق کا کلام کا اثر, کہ جب حق کا کلام کا اثر ہوتا ہے تو یہ دوسروں کے دلوں کے اوپر اپنے کو کھینچ لیتا ہے, اور کھینچنے کے بعد اپنی طرف راغب کر لیتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والوں کو اپنی طرف کھینچ لیا کرتا ہے کلام. تو مولا ارشاد فرما رہے من تقم الثواب, صحیح ہے. یہی حالت مومن کی ہوتی ہے جب وہ کسی سے کلام کرتا ہے اور کسی سے بتاتا ہے, تو بتانے کے بعد وہ یہ اس کے کلام کا اثر ہوتا ہے اس مومن کے کہ دو دلوں کو جوڑ دیتا ہے, صحیح ہے. جب بولتا ہے تو سچ بات کہتا ہے, بھئی دیکھیے آپ نے یہ کام کیا ہے. منافق جو ہوتا ہے وہ ادھر بھی ہوتا ہے اور ادھر بھی ہوتا ہے, آپ کو بھی خوش کرنا چاہے گا, سامنے آپ کا جو دشمن ہے اس کو بھی خوش کرنا چاہے گا, جو جھوٹا مکار ہے اس کو بھی خوش کرنا چاہے گا اور اس کو بھی خوش کرنا چاہے گا. وہ اپنے تعلقات بھی خراب کرنا چاہتا ہے. آپ پر اگر کوئی وقت پڑ گیا, کوئی بات ہو گئی, تو آپ کہیں گے چلو بھیا چلو, چل کے بات ہے تم ہماری طرف سے چل کے گواہی دے دو. کہ بھئی ہم سب بات کر سکتے ہیں آپ کی طرف سے گواہی دینے. ایک صلوات بھیجے محمد وال. آپ کی طرف سے گواہی دینے کے لیے وہ وہاں کے اوپر نہیں جائے گا, اور جانے کے بعد جب آپ کہیں گے چلو میری طرف سے گواہی دے دو, بھئی دیکھیے ہم گواہی دینے نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جا رہے؟ بھئی سچ بات ہے, اگر حق بات ہے, اگر مشکل میں کوئی مومن پڑ گیا ہے, کوئی مشکل میں پڑ گیا ہے تو جانا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے سچی گواہی میں, حق کی گواہی میں جاؤ. اگر ہر آدمی گھر ہی میں بیٹھ جائے گا, صحیح ہے, وہ کہے گا ہم نہیں جائیں گے سچ بات بتانے کے لیے, گواہی دینے کے لیے, تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ کتنے مومنین مشکلات کے اندر آ جائیں گے, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک درود بھیجے محمد وال. آپ لوگ نماز کا ٹائم چیک کر کے پہلے سے سب ارینجمنٹ کیا کیجئے کہ نماز کی ٹائمنگ کیا ہے. اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ اگر, کیونکہ جمعے کی شرط ہے کہ جب جمعہ شروع کیا جائے تو اس سے پہلے 5 آدمی حاضر ہوں, تب شروع کیا جا سکتا ہے. یہ ظہر اثر کی نماز نہیں ہے. ظہر اثر کی نماز میں 1 آدمی ابھی ہے, 2 آدمی بھی ہیں, تو آپ شروع کر سکتے ہیں, آپ آگے کر سکتے ہیں. لیکن اگر جمعے کی نماز میں 5 آدمی اکٹھا نہیں ہوں گے تو شروع نہیں کی جا سکتی. ایک درود بھیجے محمد وآل محمد. حضرت ارشاد فرما رہے من تقم الثواب, ٹھیک ہے, وملبسہم الاقتصاد, اور جو وہ لباس پہنتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, تو وہ بھی میانہ کپڑے پہنتے ہیں, صحیح ہے. پہلی صفت مومن کی مولا نے ارشاد فرمائی یہ ہے کہ جو کلام کرتے ہیں تو وہ ثواب کے لیے کرتے ہیں, نیک کام کے لیے. ان کی دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت سے ہم ایسا کلام کریں, ایسی بات بولیں کہ دوسروں کو ملا دیں, دوسروں کے دل میں محبت ڈال دیں, دوسروں کے دل کے اندر ہم اچھی بات کہیں, ثواب کا کام کریں. ان کی نیت یہ ہوتی ہے, صحیح ہے. اور دوسری صفت بتا رہے ہیں ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ میانہ درجے کا ہوتا ہے, صحیح ہے. ایک لباس آپ جا کر نخاس سے بھی لا سکتے ہیں, چاہیے آپ کو لباس چاہیے ہے, آپ نخاس سے بھی خرید سکتے ہیں جا کر, بہت سی دکانیں. ایک لباس آپ جا کر امین آباد سے بھی خرید سکتے ہیں, ایک لباس آپ جا کر حضرت گنج سے بھی خریدیں گے, صحیح ہے. ایک شادی کا تھا مسئلہ, تو دولہا میاں کے لباس کا مسئلہ تھا, تو ان سے یہ بتایا گیا کہ بھئی آپ کا اسٹینڈرڈ تھوڑا ہائی ہے, امین آباد سے خرید لیجئے جا کے. امین آباد سے ان کے ساتھ ایک آدمی کیا گیا اور کہ جائیے امین آباد سے جا کے خرید لیے. تو ان کا فون آیا کہ ہم حضرت گنج کے کپڑے پہنتے ہیں,
نخاس و امین آباد کے کپڑے نہیں پہنے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح ہے. مومن وہ ہوگا کہ جو لباس پہنتا ہے اس کے لباس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ لباس پہنے پاک ہونا چاہیے, طاہر ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جو ہم نماز کے وقت جا رہے ہیں نماز میں استعمال کر سکیں. اور اگر کہیں شادی بیاہ میں جا رہے ہیں تو بھئی جاڑا ہے, چلیے کوٹ پہن لیا اور پہن لیا, جیکٹ پہن لی. ایسا لباس وہ پہنتا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے نہیں پہنتا. اس کا لباس جو ہوتا ہے دکھاوے کے خاطر نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کا لباس اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمارا لباس ہمارے بدن میں سردی گرمی سے بچانے کے لیے, اور ایسا نہ ہو کہ دوسروں غور کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا لباس ہو کہ جو ہم محفل میں جا سکیں, مجلس میں جا سکیں, نماز میں پڑھ سکیں. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے. لیکن جو اہل دنیا ہوتا ہے اس کا لباس اس لیے نہیں ہوتا. اس کا لباس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ لباس پہنیں, دوسروں پر روب جھاڑیں, دوسروں کو پتہ چلے ہم کہاں سے لائے ہیں, وہاں کا ہونا چاہیے, حضرت گنج کا ہونا چاہیے. اور کر رہے ہیں لباس سب سے بہتر وہ نہیں ہے کہ جو حضرت گنج سے خریدا جائے. قرآن کہہ رہا ہے سب سے بہتر لباس لباس تقویٰ ہے. جے لباس تقویٰ خیرکم, تمہارا لباس جو بہترین ہے تقوی والا لباس ہے جو تمہیں گناہوں سے بچا لے اور عبادت کی طرف مائل کر دے. درود بھیجے محمد وآلہ وسلم. اور سن ایک اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد وآلہ. آخری بات مشیتہم تواضع. مشیتہم تواضع حضرت فرما رہے ہیں اس کی تیسری قسم جو خطبہ متقین میں حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا جو راہ چلنا ہوگا وہ اس میں تواضع ہوگی, انکساری ہوگی. دیکھیے چلنا بھی دو طریقے کا ہوتا ہے. چاہیے ایک آپ چل رہے ہیں میانہ روی سے, دوڑ نہیں رہے. صحیح ہے. ایک آپ چل رہے ہیں قدم آرام آرام سے رکھ کر, آپ چل رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں, مسجد آ رہے ہیں, کسی سے ملنے جا رہے ہیں, آرام سے جیسے جایا جاتا ہے ایک تواضع کے ساتھ. راستے میں مل گیا کوئی, بھائی خیریت ہے سب, آپ نے کہا ہاں بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. صحیح ہے. اور آگے بڑھے آپ, اور آگے آپ چلے تو آپ کوئی اور مل گیا, بھائی خیریت ہے, ہاں بھائی بہت دن سے دکھائی نہیں دے رہے ہو, کہاں کہیں گئے ہوئے تھے, گاؤں گئے تھے, کہاں گئے ہوئے تھے. آپ نے اس کی خیریت لی. صحیح ہے. وہ مل گیا, آپ نے کہا السلام علیکم, خیریت ہے سب, آپ نے سلام کا جواب دیا یا خود سلام کیا. صحیح ہے. بڑا ہے کوئی, اس کو پہلے میں نے سلام کیا. بچہ کوئی مل گیا, اس کو آپ نے دعا دی, اور بیٹا خیریت ہے, سب خیریت ہے, اس کو سلام کا طریقہ. یہ ایک چلنا میانہ روی کے ساتھ. ایک چلنا وہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اکڑ کے ساتھ زمین پر. صحیح ہے. قدم جو پڑ رہا ہے زمین کے اوپر, اتنے زور زور سے قدم رکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں, گاڑی سے اترے اور اترنے کے بعد زور زور سے قدم رکھ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا اس طرح سے چلنا نہ یہ پہاڑ کی بلندی کو کم کر سکتا ہے, نہ تم آسمان کو چھو سکتے ہو تمہارے اس چلنے سے. ہاں اس سے کیا پیدا ہوتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے میں کتنا غرور پایا جاتا ہے, کتنا تکبر پایا جاتا ہے. سامنے سے آپ آ رہے ہیں, وہ سامنے والا دیکھ بھی رہا ہے لیکن سلام نہیں کر رہا. سلام کرے گا, ارے بھائی ہم پیسے والے ہیں, ہم کیسے سلام کر لیں, ہم عہدے والے ہیں, ہم اتنے بڑے انجینئر ہیں, ہم اتنے بڑے گورنر ہیں, ہم یہ ہیں, ہم اتنے بڑے وکیل ہیں, ہم اتنے بڑے مولانا ہیں, ہم سلام کریں. صحیح ہے. تو وہ سلام بھی نہیں کر رہا ہے. دونوں چلائی ہے. ایک چلنا ہے گدھے کی طرح, جیسے گدھا چل رہا ہے پیچھے لتی بھی مارتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا بھی جا رہا ہے. 4 قدم چلا, 2 چلا, پیچھے کوئی آیا دیا ایک لتی اس کو. ایسے ہی کچھ لوگ بھی چلتے ہیں کہ جب چلا جو جیسے ہی کوئی ملا ایک گالی دی, پیچھے سے ایک لتی ماری, اور کہاں ہو دکھا دیا. ایک ہے گدھے کی طرح اور ان کی طرح قرآن کہہ رہا ہے چلنا, اور ایک ہے چلنا مومن کی طرح کہ جب مومن چلتا ہے تو اس شان سے چلتا ہے, انکساری کے ساتھ چلتا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کوئی جاہل مل جاتا ہے تو سلام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. درود بھیجے محمد وآلہ. اور کر رہے ہیں. یہ ہے اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مشیتہم تواضع, ان کا جو چلنا ہوتا ہے, ان کی جو رفتار ہوتی ہے وہ تواضع کے ساتھ ہوتی ہے.
غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم، انہی نے اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے دیکھنے سے باز رکھا ہے، منع کر دیا ہے۔ ایک ہے سڑک پر چل رہے ہیں، صحیح ہے بھئی، سڑک ہے، آپ چل رہے ہیں، آپ بھی چل رہے ہیں، اور سامنے سے نامحرم بھی آ رہے ہیں۔ ایک ہے گور گور کے دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے، جانوروں کی طرح، صحیح ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے سامنے والا۔ ایک ہے اپنے راستے آپ چل رہے ہیں، صحیح ہے۔ کچھ مومن کو ہم نے دیکھا، کچھ علماء کو، کہ وہ ایک قدم رکھتے ہیں، ہلکا سا آگے دیکھا، بقیہ زمین کی طرف دیکھا، آگے دیکھا، راستہ اپنا دیکھا، آگے دیکھا۔ یہ چلنا مومن کا شان ہے کہ جب وہ چلتا ہے تواضع کے ساتھ چلتا ہے اور اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائے بھی رکھتا ہے۔ سڑک پر آپ جا رہے ہیں، آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں، بس پر بیٹھ رہے ہیں، گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں، ای رکشے پر بیٹھ رہے ہیں، کہیں پر بیٹھ رہے ہیں، صحیح ہے، تو آپ کو اپنی آنکھوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اپنی آنکھوں کو بھی بچائے رکھتا ہے، صحیح ہے۔ یہ ہے آپ کی آنکھ کا تقویٰ، صحیح ہے۔ بولنے کا تقویٰ، سچائی، بولنے کا تقویٰ، دوسروں کے درمیان محبت پیدا کرنا، بولنے کا تقویٰ، حق بات کہنا، بولنے کا تقویٰ، دوسروں کے درمیان میل محبت پیدا کر کے ان کے دلوں کو قریب کرنا، یہ زبان کا تقویٰ ہے۔ چلنے کا تقویٰ یہ ہے آہستہ چلنا، اپنی آنکھوں کو بچا کر چلنا۔ غور کر رہے ہیں؟ نفس کا تقویٰ یہ ہے کہ جب چلتا ہے مومن، اگر اکیلے میں ہے، تنہا میں ہے، گاڑی پر بیٹھا ہے، بس پر بیٹھا ہے، کہیں پر بیٹھا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے لیکن دل اس کا ذکر الہی میں مشغول ہے۔ مولا جب اپنے لکھا ہے داڑھی اور اس کی مونچھوں کی اصلاح کرا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے، جو اصلاح کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تب بھی مولا کی زبان چل رہی تھی ہلکے ہلکے، صحیح ہے۔ ہم نے غور سے سنا کیا ہے، تب بھی وہ ذکر الہی کر رہے تھے۔ یہ ہیں ائمہ آپ کے، اس وقت بھی ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن ہونا اور ہے، امیر المومنین ہونا اور ہے۔ بار اللہ بحق محمد وآل محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے گناہ نان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جہاں جہاں مومنین ہیں ان سب پر اپنی رحمت و برکت نازل فرما، حضرت کے قلب نازنی کو ہم سب سے راضی فرما۔ بار الہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے وسیلے سے شفا عاجل و کامل مرحمت فرما۔ بار الہ جو مومنین کسی مشکلات میں گرفتار ان کی مشکلات کو حل فرما۔ بار الہ ہمارے نوجوانوں کو عمل صالح کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت مرحمت فرما، ہمیں ائمہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے تمام مراجع اکرام کی حفاظت فرما، ان کو صحت و سلامتی مرحمت فرما، فلسطین میں امن و امان کو قائم فرما، ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کے درجات عالی و متعالی فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم۔ عزیزان گرامی، اب ہم اور آپ
اس مبارک مہینے میں داخل ہیں جسے ماہ ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہمارے اور آپ کے رسول حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور یہی مہینے کی 17 کو یعنی کل، آج جمعہ ہے، کل کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے اور آپ کے رسول کی ولادت کی تاریخ، دوہری ولادت، رسول خدا کی بھی ولادت کی تاریخ ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت۔ اہم خوشی کی تاریخ ہے۔ ہمارے دوسرے بھائیوں کی کتابوں میں ان کے حساب سے 12 ربیع الاول ہے، اور بعض تاریخوں کے اندر 9 ہے، اور بعض تاریخوں کے اندر پہلی بھی دی ہوئی ہے۔ بہرحال ہماری کے جو تاریخ معتبر ہے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے آئی ہے، اور وہ ہے 17 ربیع الاول، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں کے اوپر وہ 12 مناتے ہیں، ہم 17 ربیع الاول مناتے ہیں۔ اسی لیے رہبر انقلاب نے اس تاریخ کو 12 سے لے کر 17 تک، کہ اس کا اختلاف نہ رہے، اتنی بڑی ولادت کی تاریخ ہے ہماری دو معصومین کی، 12 سے لے کر 17 تک ہفتہ وحدت قرار دیا گیا، تاکہ ہم 12 سے لے کر 17 تک زیادہ سے زیادہ محافل کا انعقاد کر سکیں، نظروں کا اعتماد کر سکیں، انعقاد کر سکیں، اور سیرت رسول اور سیرت جعفر صادق کو دنیا کے سامنے لا سکیں۔ درود بھیجے محمد وآل۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ کل کی تاریخ کو آپ ایسے نہ جانے دیے گا، جتنا ہو سکے جس مومن سے کل کی تاریخ میں زیادہ سے زیادہ جشن کا اہتمام کرے، گھر میں، محلے میں چراغاں کرے اپنے گھر کے اوپر۔ اتنی بڑی شخصیت، رسول جیسی شخصیت دنیا میں آئی ہے، جس کے آنے سے پوری دنیا کے اندر پروردگار عالم نے ایک نور کو ساطع کیا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی، سب سے پہلے آپ نے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ دنیا کی واحد شخصیت جب سجدہ کر رہی ہے اور سجدے سے سر اٹھا رہی، کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ صحیح ہے۔ اور وہ شخصیت آئی، اور چھٹے امام جیسی، رسول بھی صادق و امین، چھٹے امام بھی صادق و امین۔ رسول کی ذات اسلام کو لانے والے، اسلام کو دنیا تک پہنچانے والے، اور چھٹے امام کی ذات اسلام کو بچانے والے، اسلام کی حفاظت کرنے والے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ لہٰذا ہمیشہ ہماری تاکید رہتی ہے کہ 17 ربیع الاول کو دوہری خوشی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ چراغاں کیا جائے، زیادہ سے زیادہ مومنین ایک دوسرے کو تہنیت دیں، مومنین نظر و اہتمام کریں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ رسول جس طرح سے ہم اپنے ائمہ کی تاریخ کو 13 رجب کو مناتے ہیں، اس سے زیادہ ہم رسول اللہ اور چھٹے امام کی تاریخ کو احترام کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ آپ 22 رجب کو کرتے ہیں، 22 رجب کو چھٹے امام پیدا نہیں ہوئے، صحیح ہے، صحیح ہے، 22 رجب کو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کنڈے کس کے دلاتے ہیں؟ چھٹے امام کی، چھٹے امام کی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ کیوں مناتے ہیں آپ، کیا آج پیدا ہوئے ہیں، آج کیا دنیا میں آئے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہم اس دن جو مناتے ہیں وہ ایک خواب کی بنا کے اوپر، جو خواب بیان کیا جاتا ہے اس کی بنا کے اوپر بناتے ہیں، اور ظاہر ہے کس بنا پر بناتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ حاکم شام واصل جہنم ہوا، اس خوشی میں مناتے ہیں، صحیح ہے، لیکن امام کی ولادت نہیں ہے۔ تو جس دن ولادت نہیں ہے تو آپ اتنی شان و شوکت کے ساتھ کرتے ہیں، تو جو تاریخ ولادت کی ہے امام کی، اس میں کیوں نہیں کرتے؟ اس میں تو زیادہ کنڈے کرنا چاہیے کہ رسول کی بھی ولادت ہے، چھٹے امام کی بھی ولادت ہے۔ آپ اس میں کرتے ہیں، کریں جس انداز سے کرتے ہیں، اس کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ تاکید ہماری ہونا چاہیے کہ 17 ربیع الاول کو اس صورت سے منائیں کہ دنیا کے سامنے پیغام جائے
کہ ہم اپنے رسول اللہ کو جیسے مانتے ہیں ویسے دنیا نہیں مان سکتی اس انداز سے، اور ہم اپنے امام صادق کو بھی اس طرح سے مانتے ہیں جس صورت سے رسول کو مانتے ہیں رسول کی حیثیت سے، ان کو امام کو مانتے ہیں امام کی حیثیت سے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ بہت ہی اہم تاریخ ہے، لیکن آپ دیکھیں میں اتنا جملہ ضرور کہوں گا مسلمانوں سے کہ کہیں بھی یہ تمہاری کوشش جو ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر جلوس محمدی نکالا جاتا ہے، ظاہر ہے جس کی ولادت ہے جلوس محمدی نکالے، ہم کو بھی شامل ہونا چاہیے، ہمیں بھی شرکت کرنا چاہیے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس کی نہ ولادت ہے اور نہ کہیں سے وہاں کے اوپر وہ ہے، اس کے ساتھ ان ناموں کو جوڑا جاتا ہے۔ صحیح ہے، صحابہ کے نام کو جوڑا جاتا ہے۔ آپ ایک یہ فرق دیکھیں خدا کی طرف سے، جس دن ولادت ہے اگر کہیں سے بھی تاریخ میں کوئی صحابی پیدا ہو جاتا، 12 ربیع الاول رسول اللہ کی بھی ان کے مطابق، اور اسی دن کوئی بڑا صحابی بھی پیدا ہو جاتا تو کتنا ہنگامہ ہوتا، بات ثابت ہو جاتی کہ ہم یہ بھی مناتے ہیں، لیکن تم اہل بیت سے زیادہ ان کا جو ڈنکا پیٹتے ہو، ڈھولکیں بجاتے ہو، بیچ جلوس میں چڑیا اڑی کھیلتے ہو، صحیح ہے، اور کر رہے ہیں، اور کیا ہنگامہ کرتے ہو، اور ہر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت سے صحابہ کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اگر ولادت ہو جاتی تب کیا ہوتا؟ نہ کوئی ولادت ہے نہ کوئی کچھ ہے، ٹھیک ہے رسول اللہ کا جشن ہے، ہم بھی مناتے ہیں، آپ بھی منائیے، آپ بھی منائیے، لیکن خدا کا انتظام دیکھیے، پروردگار عالم کا انتظام دیکھیے۔ جو بات کہنے جا رہا ہوں ہمیشہ اس بات کو گوش گزار کیجیے گا، جب رسول اللہ دنیا میں آئے ہیں اسی تاریخ کو جس میں دنیا میں آئے ہیں اسی تاریخ کو چھٹے امام کو بھی بلایا ہے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں رخصت ہو رہے ہیں 28 صفر کو رسول اللہ کی بھی وفات ہے، امام حسن کی بھی ولادت، امام حسن کی بھی وفات، جانے میں بھی اہل بیت کو ساتھ رکھا، دنیا میں آنے میں بھی رسول اللہ کو ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ رکھا۔ درود بھیجے محمد والے۔ یہ بتا کے قدرت بتانا یہ چاہتی ہے کہ رسول کے ساتھ ان کی آل ہے سب سے پہلے، اس کے بعد جس کو کوئی جو سمجھے اپنے عقیدے کے حساب سے، سب کو اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے ماننے کا اختیار ہے، سب کو جاننے کا اختیار ہے، ہمیں کسی کے عقیدے کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ ہماری بات یہ ہے کہ ہم 17 کو جب چھٹے امام کی ولادت ہے رسول کی، اس دن پرشور طریقے سے پرزور طریقے سے ہم یہاں پر جشن منائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ تاریخ ہے، اور تاریخ کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کسی کے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو ایرے غیرے نتھو غیرے نہیں بتائیں گے یہ تاریخ کون سی ہے، تو یہ کون بتائے گا تاریخ؟ باہر والے نہیں بتائیں گے، سڑک پر چلنے والے نہیں بتائیں گے، راہگیر نہیں بتائیں گے، کون صحیح تاریخ بتا پائے گا؟ وہی بتا پائے گا جو اس کے گھر والا ہو۔ صحیح ہے، ہماری جو تاریخ ہے ہمارے کیا مشہور، وہ اہل بیت علیہ السلام سے، تو اہل بیت زیادہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ دنیا میں کب آئے ہیں، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کی بلندی کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس تاریخ کو مد نظر رکھنا چاہیے ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ایک قول آپ کا حضرت کا پیش کر کے زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک تم دنیا میں رہو تو لوگ تمہارے پاس آنا پسند کریں، اور جب تم دنیا سے اٹھ جاؤ تو تمہاری یاد میں تمہارے غم میں آنسو بہائیں۔ باری لاب حق محمد والے محمد کے ہمیں سرور کائنات کی سیرت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جہاں جہاں کے اوپر مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، حضرت کے قلب راضی کو ہم سب سے راضی فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی و متعالی فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد سید المرسلین خاتم النبیین اللهم صل علی محمد وصلی علی امیر المومنین وارث المرسلین وحجت رب العالمین اللهم صل علی فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین وصلی علی الحسن ابن علی امام المومنین وارث المرسلین وصلی علی الحسین ابن علی امام المومنین وارث المرسلین وصلی علی علی ابن الحسین امام المومنین وارث المرسلین وصلی علی محمد ابن علی امام المومنین وارث المرسلین وصلی علی جعفر ابن محمد امام المومنین وارث المرسلین وصلی علی موسیٰ ابن جعفر امام المومنین وارث المرسلین وصلی علی علی ابن موسیٰ امام المومنین وارث المرسلین وصلی علی علی ابن محمد امام المومنین وارث المرسلین وصلی علی علی ابن محمد امام المومنین وارث المرسلین وصلی علی الحسن ابن علی امام المومنین وارث المرسلین وصلی علی الخلف الہادی المہدی امام المومنین وارث المرسلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی مومنین دو چیزوں پر توجہ دیں، ایک ٹائمنگ کے اوپر کیونکہ وقت گھٹ رہا ہے، آج بھی 12 بجے اذان کا ٹائم ہو گیا تھا، نماز جمعہ جب تک 5 آدمی جمع نہیں ہو جائیں گے شروع نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے اپنی اپنی ٹائمنگ اپنے اپنے موبائل کے اندر جب لگا لیں گے تو آپ کو ٹائمنگ کی خبر رہے گی، اس طرف توجہ دیں۔ اور دوسرے وہ منتظمین جو مسجد کے انتظام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں، جن کو انتظام کا ذمہ سونپا گیا ہے وہ پوری طریقے سے مسجد کو پہلے سے کھول دیں، پہلے سے پانی کا انتظام، پہلے سے لائٹ کا انتظام، پہلے سے پنکھے کا انتظام، پہلے سے جانماز کا انتظام، پہلے سے جتنے بھی امور ان کے اوپر عائد ہوئے ہیں اس کا انتظام پہلے کر لیں۔ یہ نہیں کہ جب نماز ہو رہی ہے اس وقت لیڈ ڈھونڈی جا رہی ہے، مائک ڈھونڈا جا رہا ہے، دروازہ ڈھونڈا جا رہا ہے، مصلی ڈھونڈا جا رہا ہے، سجدگاہ ڈھونڈی جا رہی ہے، پانی ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اگر ان طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہم رپورٹ جناب کو دے دیں گے اور نماز جمعہ کی اگر ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر ختم کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر نماز جمعہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں شاید ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، اس لیے آپ لوگ مومنین نے جناب سے کہا تھا اور جناب سے کہنے پر تاکید کی تھی جہاں جمعہ ہونا چاہیے جمعہ ہونا چاہیے، اس لیے جمعہ یہاں کے اوپر ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ بیٹھ کر ایک میٹنگ کریں اور حالات کو دیکھیں، اور حالات اگر صحیح ہوں، انتظام صحیح ہو تو اس کو رکھا جائے، ورنہ جہاں پر ہو رہی ہے عصری میں سب جاتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ، وہیں جائیں گے سب لوگ انشاءاللہ، وہاں پڑھیں گے۔ ہم رپورٹ جناب کو دے دیں گے، آپ لوگ مقامی طور کے اوپر جو بات کرنا ہے آپس میں کر لیں۔ برائے سلامتی امام زمان علیہ السلام، بلند تر صلوات۔